GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر۔ اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 532 کارکنوں کی ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزمان کو 20-20 ہزار روپے کے مچلکوں پر رہائی کا حکم۔ PTI رہنما سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر تبدیلیوں سے عوام کیسے اپنے مستقبل کو روشن دیکھ سکتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی لمحہ فکریہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کو میرٹ پر کیسز سے بری کیا گیا، اسیر رہنماؤں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ حکومت 27ویں ترمیم کا خواب دیکھنا چھوڑ دے، 26ویں آئینی ترمیم شین اور نون کے گلے پڑے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر بانی PTI مولانا فضل الرحمان نے اپنی عزت بڑھائی ہے، باقی تو سب نے اپنی عزت پر جھاڑو پھیرا ہے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تردید، زرداری سے ملاقات کی خبر بے بنیاد قرار۔ اسد عمر کہتے ہیں ان کی صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی، نہ ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دوسری پارٹی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری گولہ باری کر رہے ہیں، انہیں یہی کہوں گا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ میڈیا سے گفتگو۔ ضلع شرانی میں کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر چلغوزے کے قیمتی جنگلات میں آتش زدگی، آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا، تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار، پاکستان اور سعودی عرب میں دو طرفہ اقتصادی تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سعودی وژن 2030 پاکستان کے کلیدی پالیسی مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ شہباز شریف نے پاکستانی وفد کی پرتپاک مہمان نوازی پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ نعیم قاسم کی تعیناتی پر اسرائیل کو آگ لگ گئی، نئے حزب اللہ سربراہ کو راستے سے ہٹانے کی دھمکی۔ صہیونی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شیخ نعیم قاسم کی تقرری عارضی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی منافقت، آیت اللہ خامنئی کے ٹویٹ پر اکاؤنٹ معطل، صہیونی وزیر دفاع کی پوسٹ ڈیلیٹ تک نہ کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات، علاقائی صورتحال، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا روس کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، فریقین کا سلامتی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کرنل جنرل فومین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ صہیونی فوج کی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں پناہ گزینوں کی 5 منزلہ عمارت پر وحشیانہ بمباری، متعدد شہادتوں کی اطلاع، غزہ میں اسرائیلی درندگی تھم نہ سکی۔ بیت اللحیہ میں صہیونی حملے میں 119 فلسطینی شہید، الزوائدہ محلے میں بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 43,020 ہو گئی۔ جبالیہ میں القصام کی شدید مزاحمت سے زخمی ہونے والا صہیونی کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج حزب اللہ کے مجاہدین کے حوصلے پست کرنے میں ناکام، 41 کارروائیوں میں 25 سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو مار ڈالا۔ اسرائیلی اسلحہ ساز فیکٹری ڈرون حملے میں تباہ، ساحلی شہر حیفا میں نیول بیس پر حملہ، نہاریہ پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی بقا، بیروت اور بلبیک میں فضائی حملے، 73 سے زائد لبنانی شہید، رہائشی عمارتیں تباہ، سینکڑوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ روس نے یوکرین جنگ کے اہم موڑ پر اسٹریٹجک ایٹمی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ کاسموڈروم سے مشرق بعید تک یارس بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کیا گیا۔ مشقوں کے دوران زمین، سمندر اور فضا سے بیلسٹک اور کروز میزائل داغے گئے۔ صدر پوٹن کہتے ہیں کشیدہ جغرافیائی صورتحال میں فوج کو ایٹمی جنگی تیاری میں رہنا چاہیے۔ ہماری فوج کے پاس جدید ہتھیاروں کا حصہ بڑھ کر 94% ہو گیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، آسما جہانگیر گروپ کے محمد رؤوف عطا کامیاب، حامد خان گروپ کے منیر کاکڑ دوسرے نمبر پر رہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8:30 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک جاری رہا۔ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں ووٹنگ ہوئی۔
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر ترجمان امریکی محکمے نے کہا کہ امریکہ بھارتی ایجنٹ پر فرد جرم کر چکا، گرفتاری عمل میں نہیں آئی، یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ بھارت پر واضح کیا تھا کہ احتساب رکھنا چاہتے ہیں، بھارتی ایجنٹ کی حوالگی سے متعلق محکمہ انصاف سے رجوع کرنے کا کہوں گا۔ بھارتی حکومت کو اپنی تحقیقات سے بھی آگاہ کر دیا۔ سکھ رہنما پر قاتلانہ حملے میں ملوث بھارتی ایجنٹ کا امریکہ کی حوالگی سے متعلق سوال پر جواب۔ کراچی میں گرمی کی شدت اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پرانی سبزی منڈی، گارڈن اور لسبیلا کے عوام سڑکوں پر نکل آئے، ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی۔ مظاہرین کی کے الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی، احتجاج کے باعث شہر کے مختلف شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام، شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری، قرض ماحولیاتی اور قدرتی آفات سے تحفظ پروگرام کے لیے منظور ہوا۔ ADB کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ رقم موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر رسک کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔